اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس۔ پیارے رسول نے لباس کے بارے میں بڑی سہولت اپنائی۔ آپ نے موسم اور حالات کے انوسار سمے پر جو آسانی سے مل گیا اسی کو پہن لیا۔ آپ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر آئے تھے، صرف عربوں کے نبی اور رسول نہیں تھے کہ ان کے سوبھاؤ اور مزاج کے مطابق کپڑوں کو پہننے کا حکم دیتے، نہیں، بلکہ آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو لباس کے بارے میں اس طرح کی ہدایات اور آدیش دیے جس کا پالن کرنا ہر ایک کے لیے بڑا آسان تھا اور آسان رہے گا۔ پیارے رسول کو کسی خاص اور اسپیشل لباس پہننے کی عادت تھی اور نہ آپ اس کو پسند کرتے تھے۔ مہنگا ہو یا سستا، اچھا ہو یا گھٹیا، جو مل جاتا پہن لیتے۔ ہاں، کچھ ایسے آدیش دیے کہ ان کا پالن کرتے ہوئے جس طرح کا بھی لباس پہننا چاہے پہن سکتا ہے۔ وہ آدیش یہ ہیں: بدن چھپ جائے اور دشمنوں جیسا نہ ہو۔ ہر مسلمان ایسا لباس پہن سکتا ہے جس میں دو باتیں ہوں: ایک تو ایسا لباس ہو جس میں مرد اور عورت کا وہ حصہ چھپ جائے جس کا چھپانا ضروری ہے، نہ تو وہ اتنا ٹائٹ ہو کہ بدن کے جوڑ اور پارٹس دکھتے ہوں، اور نہ ہی اتنا باریک ہو جس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور دشمنوں کا وہ خاص و اسپیشل لباس نہ ہو۔ اسی طرح مرد عورت کی طرح اور عورت مرد جیسے کپڑے نہ پہنے۔ اللہ کے پیارے بندوں کا جو لباس آپ کے علاقے میں ہو ایسا لباس پہنا جائے۔ شیطان کی دلچسپی انسان کو ننگا کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس پیدا کیا اور اچھے سے اچھا پیدا کیا، مگر شیطان کی دلچسپی انسان کو ننگا کرنے میں ہے۔ وہ ننگے انسان کو دیکھ کر مزے لیتا ہے۔ شیطان نے ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے ننگا کر کے نکلوا دیا۔ آج پھر شیطان ہمیں ننگا کر کے جنت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ شیطان شروع سے ہی انسان کا دشمن ہے اور قسم کھا رکھی ہے کہ انسان کو جنت سے روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ کو بھی اپنے بندوں کو جنت میں لے جانا ہے، اس لیے شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ دنیا میں بھیج کر انسانوں کو جنت کی طرف جانے والے راستے کے بارے میں بتاتے رہے۔ انسان یعنی شیطان ننگا کر کے جنت سے دور کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لباس کو اتارا اور فرمایا: اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس بھیجا ہے جو تمہارے شریر کے ان حصوں کو چھپا کر رکھ سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور تمہارے لیے سنورنے کا کارن بھی ہے۔ اور تقوی والا یعنی نیک لوگوں کا لباس تو بالکل بھلا اور اچھا ہے۔ تو اس میں لباس کے دو فائدے ہیں: ایک تو شیطان جو ننگا کر کے تمہاری ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، تم کو دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے، اس پر روک لگا دی کہ لباس سے بدن کو ڈھانپ لیا جائے۔ دوسرا، ٹھیک ٹھاک لباس پہنے جس سے دیکھنے میں اچھا بھلا آدمی معلوم ہو۔ آخر میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لباسوں میں بھی اچھا لباس وہ ہے جو پیارے رسول کے لباس اور صحابہ کے لباس سے ملتا جلتا ہو، اور اس زمانے کے بھلے لوگوں کا لباس جو ہو ویسا ہی لباس پہنے۔ پیارے رسول کو سفید صاف ستھرے کپڑے پسند تھے۔ پیارے رسول کپڑے مہنگے ہو یا سستے لیکن صاف کپڑے پہنتے اور دوسروں کے لیے بھی اسی کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کی خوبیوں میں لباس کا صاف رکھنا اور کم پر راضی ہونا پسند ہے۔ پیارے رسول میلے اور گندے کپڑوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ رنگوں میں آپ کو سفید رنگ پسند تھا، ادھکتر آپ سفید رنگ کے کپڑے ہی پہنا کرتے تھے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے رسول کے پاس آیا تو آپ کو سفید کپڑے پہنے دیکھا۔ پیارے رسول نے فرمایا: سفید کپڑے پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ پیارے رسول نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید بنایا اور اسے سفید رنگ پسند ہے۔ رنگ اور روشنی کے ماہرین نے سفید لباس کو کینسر سے بچنے کا بہترین علاج بتایا ہے۔ پیارے رسول کا پیارا لباس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول کو سارے لباس میں سب سے زیادہ پسندیدہ کرتا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے کرتے کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی، آپ کے کرتے میں گریبان نہیں ہوتا تھا۔ آج سامنے گریبان والے کرتے بعد کے ہیں۔ پیارے رسول چادر مبارک بھی بہت زیادہ اوڑھتے تھے، کرتا نہ ہونے کے سمے، لیکن کرتا آپ کو زیادہ پسند تھا۔ پیارے رسول کے کرتا مبارک میں یعنی سینے یعنی چیسٹ کی جگہ پر جیب ہوتی تھی، اور یہ کرتے کی سنت ہے۔
آپ کی چادر اور کرتے کا دامن آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ آپ تہمند کو ٹخنوں سے نیچا نہیں کرتے تھے۔ پیارے رسول تہمند پہنتے تھے۔ پائجامہ آپ نے خریدا بھی ہے اور اس کی تعریف بھی فرمائی ہے، لیکن پہنا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن جب آپ نے خریدا تو پتہ چلتا ہے کہ پہنا بھی ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ فرماتے ہیں کہ پائجامہ پہننے کا عربوں میں دستور نہیں تھا، ایران سے اس کو لایا گیا تھا۔ پیارے رسول نے اس کو خریدا ہے مگر پہننا ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے سمے آپ کے پاس سوتی یعنی کوٹن کا کرتا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیارے رسول زیادہ سوتی کپڑے پہنا کرتے تھے اور کبھی اون اور کتان کے کپڑے بھی پہنتے تھے۔ سوتی کپڑے پہننے والوں میں حال کی بیماریوں یعنی اسکن ڈیسیزز کے چانس بہت گھٹ جاتے ہیں۔ آپ سفید ٹوپی اوڑھتے تھے اور کبھی ٹوپی پر صافہ اور امامہ بھی باندھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور شرک کرنے والوں میں یہ فرق ہے کہ ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ پیارے رسول کے الگ الگ کپڑے۔ پیارے رسول سمے اور موقع کے انوسار قیمتی اور سستے جوڑے بھی پہنتے تھے۔ آپ کی عادت مبارک تو سادے کپڑے پہننے کی تھی، لیکن آپ نے کبھی بڑے قیمتی کپڑے بھی پہنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ نے 27 اونٹوں کے بدلے میں ایک جوڑا کپڑوں کا خریدا اور اسے پہنا۔ کسی پروگرام کے موقع پر بھی آپ اچھے کپڑے پہنتے اور صحابہ کو بھی پہننے کے لیے کہتے۔ اسی طرح جمعہ اور عیدین کو بھی آپ اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ سفر کے لیے بھی آپ کے کپڑے الگ ہوتے تھے۔ آپ نے یمنی چادر، جبہ، کرتا، تہمند، سادہ چادر، موجہ، جوتا، ہر چیز کو جو ٹائم پر مل گئی پہن لی۔ آپ نے دھاری دار کالا کپڑا، کالا امامہ، ہرا کپڑا بھی پہنا۔ سفید لباس کو آپ پسند کرتے تھے، مگر رنگین لباس میں ہرے رنگ کے کپڑے آپ کو زیادہ پسند تھے۔ خوب کھاؤ اور پہنو۔ اس کے بعد کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔